کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ شرک نہیں ہے. جب مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں، اور اللہ کی عطا سے حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے، یہ ساری طاقتیں اللہ کے اذن سے ہیں، جب یہ عقیدہ ہے تو شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس زمانے کے منافقین کی بھی عادت تھی اور آج بھی یہ عادت ہے. تعظیم مصطفیٰ سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ شرک کا الزام لگا دیا جائے. اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا عاشق رسول صحابی رسول ہیں، وہ مدینہ منورہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے. جب عبداللہ بن ابی آیا تو اس کے گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے یہ بکواس کی ہے، اور تلوار اس کی گردن پہ رکھی. تو پہلے تو یہ شور مچانے لگا، کہنے لگا ہاں میں نے کہا ہے. تو کون ہوتا ہے؟ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو کہا میں تیری گردن اتار دوں گا. تو یہ کام گیا. پھر انہوں نے کہا کہ تو کہے کہ میں سارے ذلیلوں سے زیادہ ذلیل ہوں، کتوں سے زیادہ، خنزیروں سے زیادہ، بندروں سے زیادہ، ہر ذلیل چیز سے بھی زیادہ میں ذلیل ہوں. تو یہ ڈر کے مارے یہ الفاظ کہتا رہا. پھر آپ کہنے لگے کہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، میں جب تک تیری گردن نہ اتار دوں تب تک میرا چین نصیب نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی شان. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور اس کے بیٹے وہ سچے عاشق رسول. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو بھی درست عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر ایک جیسا ہے، آپ ان کی معافی چاہیں یا نہ چاہیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ وہ نفاق میں راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں. جب تک ان کے دل میں نفاق ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہ کرے گا. جب تک ان کے دل میں حضور کا بغض ہے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. ہم الذین یقولون، وہی ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا، کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے اصحاب جو ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں ان پر خرچہ نہ کرو یہاں تک کہ غربت ان پر اتنی زیادہ آ جائے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، ہم مدینہ پھر کر گئے، اس غزوے سے لوٹ کر ہم مدینہ شریف واپس گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے. منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مومنین کو ذلت والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافقوں کو خبر نہیں. اس آیت کے نازل ہونے کے چند ہی دن بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر کفر پر مر گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری موت سے بچائے. لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں بری موت سے بچائے، اور بری موت کس کو سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، بم دھماکے میں مر جائے تو بری موت ہے. یہ بری موت نہیں ہے.
بری موت اس کو کہتے ہیں کہ خاتمہ کفر پر ہو. بری موت اسے کہتے ہیں اس حال میں انسان مرے کہ اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب ناراض ہو. ایک کافر بستر پر مرتا ہے، بظاہر کوئی تکلیف ظاہراً نہیں ہوئی، نہ بم دھماکہ ہوا نہ کچھ بھی ہوا، پھر بھی اس کی موت بری ہے. اور ایک مجاہد بم دھماکے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ بری موت نہیں ہے، بڑی عالیشان موت ہے. تو جو لوگ اس کو بری موت سمجھتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، اس کو بری موت نہیں کہتے. اللہ راضی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. سورۃ المنافقون کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، نفاق کی زندگی سے بچائے، نفاق کی موت سے بچائے. خاتمہ بالایمان نصیب ہو، ایمان پر خیر و عافیت کے ساتھ حضور کی محبت میں، حضور کے قدموں میں، حضور کی جلووں میں اللہ شہادت نصیب فرمائے. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9. سورہ منافقون کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 14واں رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی پنجگانہ نمازوں سے غافل نہ کرے، کوئی چیز تمہیں قرآن پاک سے، قرآن شریف سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے اور مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان میں ہیں کہ انہوں نے دنیا فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. یعنی جو صدقات واجب ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرو اس سے پہلے کہ کسی کو موت آئے. فَيَقُولَ، پھر کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی. فاصدق، کہ میں صدقہ دیتا. واکن من الصالحین، اور نیکوکاروں میں ہوتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، وہ وعدہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، لہذا اس سے پہلے ہی توبہ کرو اور تمام فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کو ادا کرو. گناہ صغیرہ و کبیرہ کو چھوڑ دو، حرام سے دور ہو جاؤ، پاکیزہ زندگی گزارو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. سورہ منافقون کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.